فرض کریں ایک انتہائی جدید اور منفرد مشین بنائی گئی ہو۔ اچھا، کیسی مشین؟ ایک ایسی مشین جس کا کام بالکل انوکھا ہو، مطلب ایک ایسا فنکشن جو دنیا کی کوئی اور مشین پرفارم نہ کر سکتی ہو۔ صحیح، تو یہ تو ایک شاہکار مشین ہوئی۔ بالکل، لیکن وہ شاندار مشین ایک کونے میں اداس اور پریشان بیٹھی ہو۔ اداس؟ لیکن کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ کسی عام اور سستی فیکٹری کی مشین جیسا سیدھا سادہ کام کیوں نہیں کر پا رہی۔ ارے واہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مطلب سننے میں غیر منطقی لگتا ہے نا، لیکن اگر ہم انسانوں کو دیکھیں تو انسان کا المیہ بھی بالکل یہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور دیکھیں یہ ایک ایسا المیہ ہے جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا۔ ہاں، اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، ہم سب ایک منفرد ڈیزائن کے ساتھ آتے ہیں، لیکن ہماری پوری زندگی کسی اور کی فوٹو کاپی بننے کی کوشش میں گزر جاتی ہے۔ اور اسی لیے آج کے اس گہرے علمی تجزیے میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، انسانی شناخت، ہماری اصل فطرت اور ان نفسیاتی الجھنوں پر۔ جی، اور اس کے لیے ہمارے پاس محمد فاروق راشد کا تحریر کردہ ایک مقالہ ہے جو بہت ہی فکر انگیز ہے۔ بالکل، اور اس کا مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ آخر ہم انسان کیوں خود کو بھول کر دوسروں میں الجھ جاتے ہیں۔ چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ مقالے کے مطابق انسان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ ہے دوسروں کی برائی کرنا یا ان پر تنقید کرنا، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ مصنف اسے محض ایک بری عادت نہیں کہہ رہا۔ تو پھر کیا ہے یہ؟ یہ ایک مستقل اندرونی کیفیت ہے، مطلب یہ تب پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے اندر کی کمی کو ماننے سے انکاری ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی اپنی اصلاح کرنے کے بجائے دوسروں پر تنقید کے نشتر چلاتا ہے؟ بالکل، کیونکہ اس نے اپنے نفس پر کام ہی نہیں کیا ہوتا۔ یہ دراصل ایک اندرونی خلا ہے جسے بھرنے کی وہ ناکام کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں پر تنقید کرنا دراصل انسان کا اپنا ایک ڈیفنس میکینزم ہے؟ ڈیفنس میکینزم؟ کس لحاظ سے؟ مطلب جیسے انسان لاشعوری طور پر ایک ایسی خاص اینک پہن لے جس سے اسے صرف دوسروں کے کپڑوں کے داغ نظر آئیں۔ ارے واہ، بڑی زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ تاکہ اسے اپنے گریبان میں جھانکنا ہی نہ پڑے نا۔ بالکل، یہ اینک والی مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ جب ایک انسان اندر سے خالی ہوتا ہے نا، تو اس کا ذہن ایک شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے۔ شارٹ کٹ؟ مطلب کیسا شارٹ کٹ؟ ایک ایسا شارٹ کٹ جہاں اسے اپنی ناکامی کا دکھ کم محسوس ہو، اور وہ شارٹ کٹ دوسروں کی خامیاں تلاش کرنا ہے۔ اچھا، نفسیاتی طور پر اسے کیا کہیں گے؟ یہ ایک سستا ڈوپامین ہٹ ہے۔ مطلب جو ہم دوسروں میں کیڑے نکالتے ہیں تو ہمیں ایک جھوٹا احساس برتری ملتا ہے کہ چلو کم از کم میں اس جیسا تو نہیں ہوں۔ لیکن یہ سکون تو بہت عارضی ہوتا ہے نا۔ مطلب آپ نے کسی کی برائی کی، آپ کو 2 منٹ کے لیے اچھا لگا، لیکن آپ کی اپنی زندگی تو نہیں بدلی نا۔ وہی تو، آپ کا اپنا خلا تو وہیں کا وہیں ہے۔ بالکل، اور اسی لیے مقالہ زور دیتا ہے کہ جب انسان حقیقتاً اپنی اصلاح کے سفر پر نکل پڑتا ہے تو اس کے پاس دوسروں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ فرصت ہی نہیں ہوتی۔ جی، جب آپ اپنے اندر کی صفائی میں مصروف ہوں تو دوسروں کے عیب نظر آنا خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ واقعی یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر تنقید ہمیں بھٹکاتی ہے تو مقالے میں اگلی رکاوٹ بھی تو بتائی گئی ہے نا، موازنہ کرنا۔ جی، موازنہ یا کمپیریزن، اسے تو ایک خاموش بیماری کہا گیا ہے۔ یہ خودی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ مطلب دوسروں کی کامیابیاں دیکھ کر ان کی برابری کی کوشش کرنا۔ بالکل، یہ ایک ایسا جال ہے جو انسان کو اپنی نعمتیں بھلا دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دوسروں کی کامیابی انسان کو اپنی ناکامی لگنے لگتی ہے، اور اس سے بے چینی بڑھتی ہے، بے پناہ بے چینی، اور یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے کیونکہ دنیا میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ سے آگے ہوگا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ دیکھیں، ایک طرف تو ہم موازنے کو بیماری کہہ رہے ہیں، لیکن ہم سب اسی کلچر میں پلے بڑے ہیں نا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ بچپن سے سنا ہے کہ دیکھو وہ کلاس کا ٹاپر کتنی محنت کرتا ہے، تم بھی اس کی طرح پڑھو۔ بالکل، گھروں میں یہی ہوتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا تھوڑا بہت موازنہ انسان کی ترقی کے لیے ضروری نہیں ہوتا؟ اگر کوئی موازنہ نہ کرے تو کیا وہ سستی کا شکار نہیں ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت ہی فطری سوال ہے، لیکن دیکھیں ہمیں یہاں ایک باریک فرق کو سمجھنا ہوگا۔ کیسا فرق؟
انسپائریشن یعنی کسی سے متاثر ہونا اور کمپیریزن یعنی حسد کرنا، یہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اچھا۔ اور سورس کے مطابق اللہ نے ہر انسان کو ایک منفرد صلاحیت دی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک میدان میں آگے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیچھے رہ گئے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ کی دوڑ کا ٹریک ہی کوئی اور ہے۔ اوہ، مطلب ہم سب ایک ہی ریس میں نہیں دوڑ رہے۔ بالکل نہیں، ہم سب کے ٹریک الگ ہیں، اور موازنے کا نقصان ہی یہی ہے کہ ہم کسی اور کے ٹریک پر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، اور پھر تھک جاتے ہیں۔ اور ہم اپنی انفرادیت کھو دیتے ہیں۔ دراصل موازنہ کرنا اللہ کی تقسیم پر سوال اٹھانے کے برابر ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اگر میرا ٹریک بالکل الگ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری اصل پہچان کیا ہے؟ ہم خود کو کہاں تلاش کریں؟ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اپنی شناخت دوسروں کے آئینے میں تلاش کرتے ہیں۔ ہاں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں بڑی گاڑی یا اچھی جاب کو کامیابی سمجھا جاتا ہے اور ہم اسی سانچے میں فٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ مقالہ واضح کرتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اللہ کے علم میں ہے۔ خالق نے ہر انسان کو ایک خاص ذہن، خاص مزاج اور خاص راستہ دیا ہے۔ تو وہ بنے جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ اس کا مطلب کمزوریوں پر مطمئن ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کے پوشیدہ پوٹینشل کو، اپنی اصل صلاحیت کو سمجھنا ہے۔ مجھے یہ بات بالکل ایسی لگتی ہے جیسے کوئی شخص اپنے چہرے سے کسی دوسرے کا موبائل فیس آئی ڈی سے آن لاک کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ارے کیا بات ہے، بہت زبردست تشبیہ ہے۔ مطلب وہ جتنا مرضی زور لگا لے، فون ان لاک نہیں ہوگا کیونکہ سسٹم میں اس کی پہچان بالکل منفرد ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں نا، تو کائنات کے سسٹم میں ہر انسان کا اپنا الگ ایک کوڈ ہے۔ فرض کریں ایک بہت ہی شاندار سافٹ ویئر ہے جو میک او ایس کے لیے ڈیزائن ہوا ہے۔ اچھا۔ اب اگر آپ اسے ونڈوز پہ زبردستی چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ کریش کر جائے گا، وہ کام ہی نہیں کرے گا۔ بالکل، اور وہ سافٹ ویئر سمجھے گا کہ شاید مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے۔ حالانکہ خرابی تو ماحول میں ہے، آپریٹنگ سسٹم میں ہے۔ ہاں، انسان بھی جب اپنے قدرتی مزاج کو چھوڑ کر کسی اور کو کاپی کرتا ہے تو وہ اندر سے کریش کر جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، تو اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو جان لیں تو اگلا مرحلہ تو ان پر عمل کرنے کا ہوگا نا؟ جی، اور اس کے لیے ایک مسلسل جدوجہد درکار ہوتی ہے۔ آپ سیکھتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں اور خود کو بہتر بناتے ہیں۔ لیکن یہ جدوجہد دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں، یہ تو اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ جب آپ کا ٹریک الگ ہے تو کسی اور کی رفتار سے آپ کو کیا لینا دینا؟ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر میں اسے ایک گیم کی طرح دیکھوں تو جی، کیسی گیم؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی ایک ملٹی پلیئر گیم نہیں ہے جہاں دوسروں کو ہرانا لازمی ہو، بلکہ یہ ایک سنگل پلیئر گیم ہے جہاں صرف اپنا ہی ہائی سکور توڑنا ہوتا ہے؟ بالکل، سنگل پلیئر گیم کی تشبیہ اس پورے تصور کی جان ہے۔ جب تک ہم اسے ملٹی پلیئر گیم سمجھتے ہیں، معاشرہ میدان جنگ بنا رہتا ہے۔ ہاں، ہر کوئی دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان مان لے کہ مقابلہ صرف اپنے کل والے ورژن سے ہے تو معاشرے کا نقشہ بدل جاتا ہے، حسد ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب پھر تو تنقید کی جگہ اصلاح لے لے گی نا، لوگ ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوں گے، سکون لگتا ہے۔ لیکن اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہوگا آج کے دور میں؟ مشکل تو ہے، اور اسی لیے مقالے میں روحانی پہلو کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس جدوجہد کو مستقل رکھنے کے لیے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اور وہ سہارا روحانیت ہے؟ جی، روحانیت انسان کو اپنے خالق سے جوڑتی ہے۔ جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو اسے اپنی قدر کا، اپنی سیلف ورتھ کا احساس ہوتا ہے۔ کہ میرا رب مجھے جانتا ہے؟ ہاں، کہ میرا رب میری صلاحیتوں کو جانتا ہے اور اس نے میرے لیے بہترین راستہ مقرر کیا ہے۔ یہ یقین انسان کو سکون دیتا ہے۔ لیکن میرا یہاں ایک چیلنجنگ سوال ہے۔ ہم آج ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں نا؟ جی ہاں، ہم سوشل میڈیا سکرول کرتے ہیں بالکل۔ ہر وقت، وہاں ہمیں لوگوں کی چمکتی زندگیاں، شاندار گاڑیاں اور پرفیکٹ چھٹیاں نظر آتی ہیں۔ تو ایسے گلیمر والے ماحول میں یہ روحانی سکون کیسے برقرار رکھا جائے؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ آج کے ہر انسان کا مسئلہ ہے۔ سوشل میڈیا نے واقعی موازنے کو ایک وبا بنا دیا ہے۔ تو پھر انسان کیا کرے؟ دوسروں کی چمک دیکھ کر اداس تو ہوگا نا؟ دیکھیں، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم وہاں کیا دیکھ رہے ہیں۔
ہم اپنی حقیقی بغیر فلٹر والی زندگی کا موازنہ دوسروں کی ہائی لائٹ ریل سے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تصویریں ان کی پوری زندگی تو نہیں ہوتی۔ بالکل، وہ تو صرف احتیاط سے چنا ہوا ایک رخ ہوتا ہے، اور روحانیت ہمیں اس فریب سے بچاتی ہے۔ کیسے؟ مطلب اس کا میکینزم کیا ہے؟ روحانیت ہمیں وہ لینس دیتی ہے جس سے ہم اس سراب کے پار دیکھ سکیں۔ جب ہمارا روحانی کنیکشن مضبوط ہوتا ہے تو کامیابی کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ مطلب ہم لائکس اور ویوز کو کامیابی نہیں سمجھتے؟ بالکل نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جو راستہ خالق نے مجھے دیا ہے، کیا میں اس کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں؟ زبردست۔ مطلب جب مجھے یقین ہوگا کہ میرا پرچہ دوسروں سے مختلف ہے تو میں دوسروں کی کاپی میں جھانکنا چھوڑ دوں گی۔ ان کا پرچہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے، یہی وہ شعور ہے جو متوازن زندگی کی بنیاد ہے۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری بحث کا خلاصہ نکالیں تو بات بڑی سادہ سی ہے۔ دوسروں پر تنقید نہ کریں، موازنہ نہ کریں، بلکہ وہ بنے جو اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ بالکل، اور یہی اصول انسان کو حقیقی سکون دیتا ہے۔ اور میرے خیال میں آج کے اس معلومات کے سمندر میں یہ تجزیہ ایک بہترین روحانی ٹول کٹ ہے۔ یہ ہمیں کسی اور کی نقل بننے کی تھکاوٹ سے بچا سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اختتام پر میں ایک ایسی بات شیئر کرنا چاہوں گی جو سورس میں براہ راست تو نہیں لیکن اس بحث سے ضرور جڑی ہے۔ جی ضرور بتائیے۔ ذرا سوچیں کہ اگر اس کائنات میں ہر انسان کو ایک منفرد صلاحیت اور خاص مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو جب لاکھوں لوگ کسی اور کی نقل کرنے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں تو کیا کائنات اس منفرد کام سے ہمیشہ کے لیے محروم نہیں ہو جاتی جو صرف وہ مخصوص افراد ہی کر سکتے تھے؟ بہت گہری بات ہے۔ ہاں، مطلب کیا دوسروں کی نقل کرنا صرف ہمارا اپنا نقصان ہے یا ہم پوری انسانیت کو اس کے حصے کی ایک منفرد تخلیق سے محروم کر رہے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔